کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے کھنڈر میں کھرے۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر محبوب عالم۔ یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ میں دوسرے دن معمول سے زیادہ سویرے تھانے جا پہنچا۔ یہ تینوں ابھی ابھی وہاں آئے تھے۔ میں نے عورت کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ اس کی عمر 30 سال سے شاید 1 آدھ سال کم تھی اور وہ خوبصورت عورت تھی۔ اس کا رنگ گورا تو نہیں تھا لیکن ذرا گندمی تھا اور جوانی کی چمک ایسی تھی کہ یہ رنگ بہت ہی بھلا لگتا تھا۔ باقی حسن اس کے جسم کی بناوٹ میں تھا۔ میں نے پہلے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ یہ ایک چالاک اور ہوشیار عورت کا چہرہ تھا۔ اس چہرے پر گھبراہٹ اور نہ جانے کیسا کیسا تاثر غالب تھا، لیکن اس تاثر سے اس کی فطری چالاکی چھپ نہیں سکتی تھی۔ میں نے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے خاوند کو بھی دیکھا تھا اور اس کے بھائی کو بھی۔ اس عورت سے پوچھا کہ یہ جو باہر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اس کا خاوند کون سا اور بھائی کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں رنگ کے کپڑوں والا گول مٹول اور چھوٹے قد والا شخص اس کا خاوند ہے۔ میں جان گیا کہ یہ عورت اس قسم کے خاوند کو پسند کر ہی نہیں سکتی۔ اس شخص کے مقابلے میں اس کا چھوٹا بھائی دراز قد اور کچھ خوبرو تھا۔ میں نے ایک ہی نگاہ میں دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کو اس دیور کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ مجھ کو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ میں تو کہیں کی نہیں رہی۔ آپ مجھ کو چوری چھپے الگ بلا لیتے اور جو پوچھتے بتا دیتی۔ میں نے اس کو بڑے اچھے لہجے میں بتایا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور انگریزوں کا قانون اتنا سخت ہے کہ میں قاتل کو نہ پکڑ سکوں تو انگریز میری وردی اتار کر مجھ کو تھانے سے باہر پھینک دیں گے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ وہ ہر بات بالکل سچ بتا دے تو میں اس کی عزت پر پردہ ڈال لوں گا اور مشہور کر دوں گا کہ یہ تو بڑی نیک عورت ہے، اور اگر اس نے جھوٹ بولا اور مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر وہ اس تھانے سے واپس گھر نہیں جا سکے گی، اور میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ اس کے خاوند اور دیور کا کیا حشر ہوگا۔ پہلی بات یہ بتاؤ، چودھری اکرم کے ساتھ تمہارا درپردہ تعلق تھا؟ اس نے آہستہ سے سر اوپر نیچے ہلا کر اقرار کیا کہ مقتول کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ پھر یہ پوچھا کہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے مقتول کی بیویوں نے اس کو ان کے گھر کے اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا؟ اس کا بھی اس نے اقرار کر لیا۔ میں نے اس کی کلائیاں دیکھیں، اس نے چوڑیاں تو چڑھا رکھی تھیں لیکن اس رنگ کی ایک بھی چوڑی نہیں تھی جس رنگ کی چوڑیوں کے ٹکڑے جائے وقوعہ سے ملے تھے۔ یہ تو مجھ کو یقین تھا کہ وہاں کوئی عورت نہیں گئی تھی۔ اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کوئی زنانہ کھرا نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا کہ وہاں کھروں کا ہجوم تھا اور کھرے گڈ مڈ بھی تھے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ زنانہ کھرے ان کھروں میں دب گئے ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس عورت سے ایک سوال پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس عورت کا نام میری ڈائری میں نہیں لکھا ہوا، اس واسطے میں اس کو زرینہ لکھوں گا۔ شاباش، اب بھی جھوٹ نہ بولنا، پھر دیکھو گی کہ میں تم پر کس طرح پردے ڈالتا ہوں۔ گزشتہ رات تم اس گرے ہوئے مکان میں گئی تھی جہاں چودھری اکرم کی لاش پڑی ملی تھی؟ نہیں، قرآن کی قسم، اللہ پاک کی قسم، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں وہاں نہیں گئی۔ میں نے اتنی شرم والی بات آپ کو ٹھیک بتا دی ہے کہ چودھری کے ساتھ میری ناجائز دوستی ہے، اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ اگر یہ سچ ہوتا تو میں بتا دیتی کہ میں چودھری کے بلانے پر اس مکان میں گئی تھی۔ اس کے انکار کو میں اتنی جلدی تو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تڑپ اور اچھل رہی تھی۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ چودھری کے پاس اس مکان میں جانے کی اس کو کیا پڑی تھی، جبکہ چودھری اسے اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا اور وہاں بڑا ہی قیمتی پلنگ اور بہت ہی اچھا بستر تھا۔ چودھری اس کھنڈر میں جانے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے نیچے والے اور اوپر والے کمرے کے فرشوں پر دریاں اور قالین بچھے ہوئے تھے۔ وہ بھلا اس اجڑے ہوئے ویران مکان میں کیوں جاتا؟ زرینہ کے انکار کا انداز اور اس کا اس طرح تڑپنا صاف بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن میں ابھی اس پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔
میں نے اور زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور پھر گئی رات تو میں گھر سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ میرا دیور باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ کل شام کھانے کے بعد اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس کو میں نے دار چینی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پلایا، لیکن الٹیاں کم نہ ہوئیں۔ اس کا بھائی جو میرا خاوند ہے دوڑا گیا اور حکیم کو بلا لایا۔ حکیم نے اس کو دوائی دی اور تب دیکھا کہ اس کو تو بڑا تیز بخار بھی ہے۔ اس کی اپنی بیوی مر گئی ہے، اس کی ہم دوسری شادی کریں گے۔ میں اس کا سر دباتی رہی اور جو کچھ بھی کہتا تھا کرتی رہی، اور اس کی الٹیاں کم ہو گئیں۔ اسی طرح آدھی رات ہو گئی، وہ سویا تو پھر میں بھی سوئی۔ ہمیں تو اس کی پریشانی پڑ گئی تھی، بھلا اس حالت میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی عیش موج کے واسطے اپنے یار کے پاس چلی جاتی۔ سرینا نے یہ تو بڑی قیمتی بات کہہ دی تھی۔ نامے نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اس شخص کو واردات والے مکان کی طرف سے آتا دیکھا تھا، اور یہ پیچھے کو دیکھتا ہوا بہت تیز چل رہا تھا۔ اب یہ میں نے دیکھنا تھا کہ سچا کون ہے، زرینہ یا نامہ۔ میں نے زرینہ سے اس حکیم کا نام پوچھ لیا جس کو اس کا خاوند گھر لایا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ تمہیں باہر بٹھاتا ہوں، پوری تحقیقات کروں گا۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی پھر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، اور اس انجام کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی جس تک تم پہنچو گی۔ میرے سر پر قرآن مجید رکھ دیں، پھر ہر طرف سے اور ہر جگہ سے معلوم کر لیں کہ میں کل رات شام کے بعد سے صبح تک کہاں تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور زرینہ کو اس کے حوالے کر کے کہا کہ اس کو الگ بٹھا لو اور اس کے دیور کو اندر بھیج دو۔ دیور اندر آیا اور میں نے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تم پر خواہ مخواہ اور بلا وجہ کوئی الزام نہیں تھوپوں گا۔ میں جو پوچھوں وہ 16 آنے سچ بتانا، رتی برابر بھی جھوٹ نہ بولنا، ورنہ بہت تکلیف اٹھاؤ گے۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور وہ مجھ کو بالکل سچ بتا دو گے تو میں اس پر مٹی ڈال دوں گا اور تمہیں تھانے سے جانے کی اجازت دے دوں گا۔ ایک بات میری بھی سن لیں سرکار، اس نے خود اعتمادی اور جرأت سے کہا۔ مجھ کو یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ مجھ کو تھانے کیوں بلایا گیا ہے۔ میں بندہ تو گناہ گار ہوں، لیکن مجھ کو یہ بتا دیں کہ کس گناہ کے معاملے میں مجھ کو یاد کیا۔ یہ دیکھ کر مجھ کو اطمینان ہوا کہ یہ شخص گھبرائے اور ڈرے بغیر بول سکتا ہے اور بڑے اثر والے انداز میں بولتا ہے۔ ملزموں اور مشتبہوں کا لہجہ اتنا پختہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ لہجہ بڑے پکے اور استاد جرائم پیشہ آدمیوں کا ہوتا ہے، یا کوئی 100% سچ بولنے والا شخص اس لہجے میں بولا کرتا ہے۔ گزشتہ رات 10 بجے کے لگ بھگ تم کہاں تھے؟ گھر پڑا بخار میں جل رہا تھا، الٹیاں ذرا کم ہو گئی تھیں اور الٹیاں کر کر کے میرا پیٹ اور سینہ اوپر تلے ہو گئے تھے اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تم شاید سچ نہیں بول رہے۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ تم ایک گلی میں بڑے تیز تیز چلے جا رہے تھے اور بار بار پیچھے دیکھتے تھے۔ کیا تم کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس گئے تھے یا جا رہے تھے کہ اتنی جلدی میں تھے؟ آپ چلنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی تیز تیز۔ گزشتہ رات میری حالت یہ تھی کہ میں آہستہ بھی نہیں چل سکتا تھا، اور رہی بات کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کی تو جناب عالی حکیم مجھ کو دیکھنے گھر آیا تھا۔ کیا کسی نے مجھ کو اس گلی میں جاتے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا۔ میں کوئی قسم نہیں کھاؤں گا۔ اس آدمی کو جس نے مجھ کو دیکھا تھا میرے سامنے لے آئیں۔ وہ مجھ کو دیکھے، ہو سکتا ہے میری غلط فہمی میں اس نے کسی اور کو دیکھا ہو، یا میرے سامنے کہہ دے کہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا تھا۔ مجھ کو حکیم یاد آ گیا۔ میں اٹھا باہر گیا اور ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ اس نام کے حکیم کو فوراً ساتھ لے آئے اور ذرا دیر نہ کرے۔ پھر میں اپنے دفتر میں جا کر زرینہ کے دیور کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے اگلے سوال کا انتظار کیے بغیر مجھ سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور ان تینوں کو کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ تفتیش چودھری اکرم کے قتل کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس واردات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ زرینہ کا تعلق چودھری اکرم کے ساتھ تھا، اور یہ کیسا تعلق تھا وہ ضرور جانتا ہوگا، اس واسطے کہ یہ ایک مشہور بات تھی۔ اس کا سر جھک گیا اور ذرا دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ندامت کا تاثر تھا۔
مجھ کو معلوم نہیں، آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن چودھری اکرم گئی رات قتل ہوا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے؟ اور قتل کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میری بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا؟ تم خود عقل مت والے ہو۔ میرا شبہ یہی ہے کہ تم مجھ سے منوا سکتے ہو کہ میرا یہ شبہ غلط ہے۔ ہاں جناب عالی، اگر چودھری ایک دن پہلے یا 2-4 راتیں پہلے قتل ہوا ہوتا تو مجھ پر شبہ کیا جا سکتا تھا، لیکن گئی رات تو مجھ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے گھر میں رہا اور زرینہ میری دیکھ بھال اور خدمت خاطر کے واسطے گھر میں رہی۔ میرا بھائی بھی گھر میں رہا۔ آپ اس حکیم کو بلوائیں جو مجھ کو دیکھنے آیا تھا، وہ آپ کو میری حالت بتائے گا، اور اس وقت بھی مجھ کو بخار لگتا ہے۔ میں نے اس کا بازو نبض والی جگہ سے پکڑا تو بازو گرم تھا، بخار لگتا تھا۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ نامہ میرے آگے جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں تھا، مجھ کو شہادت کے ساتھ کہتا تھا کہ گزشتہ رات 10 بجے سے کچھ پہلے زرینہ اور اس کا یہ دیور اپنے گھر میں نہیں تھے اور ان کو واردات والے مکان سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ حکیم آ گیا، ادھیڑ عمر اور معزز صورت آدمی تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے زرینہ کے دیور کو باہر بھیج دیا اور حکیم کو بڑے احترام سے بٹھایا۔ اس سے پوچھا کہ وہ اس شخص کو پہچانتا ہے جو ابھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے؟ حکیم نے فوراً جواب دیا کہ گزشتہ رات اس کی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ میں نے پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہو گئی تھی؟ طب کی زبان میں تو ذرا مشکل لفظ ہے۔ مجھ کو حکیم کا یہ جواب آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا، ڈاکٹر لوگ اس تکلیف کو فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں۔ کھائی ہوئی غذا معدے میں جا کر زہر بن جاتی ہے، یا قدرتی طور پر اس میں کوئی زہریلا اثر پیدا ہو جاتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، رکنی محال ہو جاتی ہیں۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھ کو پوری امید نہیں تھی کہ یہ میری دوائی سے سنبھل جائے گا۔ مجھ کو توقع تھی کہ اس کو ہسپتال بھیجنا پڑے گا۔ میں دوائی دے کر اس کو ایک بار پھر دیکھنے گیا اور کچھ دیر اس کے گھر بیٹھا رہا کہ اپنی دوائی کا اثر دیکھ لوں۔ اللہ نے کرم کیا اور یہ سنبھل گیا۔ اس کو بڑا تیز بخار تھا۔ میں نے زرینہ کو بلوایا اور حکیم کے سامنے 2 منٹ کھڑا کیا، پھر اس کو واپس بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد حکیم سے پوچھا کہ اس عورت کو وہ پہچانتا ہے؟ اس نے فوراً کہا کہ یہ عورت اس گھر میں موجود تھی اور پریشان بھی تھی۔ مجھ کو آپ نے بلوایا ہے، سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ میں اس مریض سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب کیسا ہے، اس وجہ سے بھی نہ پوچھا کہ یہ جو تھانے میں بیٹھے ہیں ان کو آپ نے ہی بلوایا ہوگا اور میرا پوچھنا دخل در معقولات نہ بن جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مریض کو دیکھ لے، میں اس کو اندر بلا لیتا ہوں۔ میں نے زرینہ کے دیور کو اندر بلایا اور حکیم نے اس کی نبض دیکھی اور حال پوچھا اور کہا کہ وہ دوائی جاری رکھے۔ بخار رات جیسا تو نہیں، لیکن ابھی بھی باقی ہے۔ مریض کو میں نے باہر بھیج دیا اور حکیم کے ساتھ 2-4 مزید باتیں ہوئیں۔ مجھ کو ایک شک رہ گیا تھا، کبھی یوں ہوتا ہے کہ اصل ملزم جائے واردات سے غیر حاضری ثابت کرنے کے واسطے کوئی پکا بندوبست کر لیتا ہے، جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اس وقت فلاں آدمی کے گھر بیٹھا یا فلاں جگہ تھا۔ اس صورت میں ملزم متعلقہ آدمی کو کچھ رقم دیتا ہے اور وہ آدمی بڑی پکی گواہی دے دیتا ہے۔ میں نے اس حکیم کو اس شک کی نظر سے دیکھا تو اس میں مجھ کو کوئی ایسی بات نظر نہ آئی۔ وہ صحیح معنوں میں معزز اور دیانتدار آدمی تھا۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ نہ زرینہ اس مکان میں گئی تھی نہ اس کا دیور۔ اس کے بعد میں نے زرینہ کے خاوند کے ساتھ کوئی بھی بات کرنا مناسب نہ سمجھا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس کی بیوی نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا تو یہ گناہ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان تینوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب پھر میرے دماغ میں وہی بات اتر گئی کہ جائے وقوع پر کوئی عورت گئی ہی نہیں تھی۔ میرا مسئلہ جوں کا توں اور وہیں کا وہیں تھا۔ میں نے ان چند ایک افراد کا ذکر نہیں کیا جو بظاہر معزز کہلاتے ہیں لیکن درپردہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ وہ بھی میرے پاس آنا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک آ گیا اور اس نے اپنی رپورٹیں دی، لیکن کوئی نئی بات نہ ملی۔ وہ اٹھا تو ایک اور آ گیا جو مقتول کی ہی حیثیت کا آدمی تھا۔ وہ بھی کم و بیش 1 گھنٹہ ضائع کر گیا اور کوئی کارآمد بات برائے تفتیش نہ ملی۔
میری دماغی حالت یہ ہو گئی کہ مجھ کو خیال آنے لگا کہ نامے کی ہی یہ بات ٹھیک نہ ہو کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا اور مقتول وہاں خزانے کی تلاش میں گیا تھا۔ اتنے میں شیراز از خود ہی آ گیا۔ یہ شخص شیرا از خود ہی آ گیا۔ یہ شخص مقتول کا خاص آدمی تھا، جرائم پیشہ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، اس کا پہلے تعارف کرا چکا۔ یہ شخص میرا باقاعدہ مخبر تو نہیں تھا جیسا نامہ تھا، لیکن کبھی کبھار آ جاتا تھا اور ایک آدھ بار اس کو کسی اور واردات کے سلسلے میں نے بلایا تھا۔ اب وہ آیا تو اس کو دیکھ کر معلوم نہیں کیوں مجھ کو اطمینان سا ہوا۔ اس نے اپنے آنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کو پتہ لگا تھا کہ سرینا اور اس کے خاوند اور دیور کو میں نے بلوایا ہے تو وہ خود بھی چلا آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ان کی بابت کوئی خاص بات جانتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں جانتا جس کا تعلق اس واردات کے ساتھ ہو، لیکن سرینا کے دیور کو جانتا ہے۔ شیرا یہ بتانے آیا تھا کہ سرینا کا خاوند تو محض رسمی خاوند ہے، سرینا کا اصل خاوند تو اس کا یہ دیور ہے۔ اس دیور کی شادی ہوئی تھی لیکن ایک ہی سال بعد اس کی بیوی مر گئی۔ اس کا کاروبار اچھا چلتا تھا، سرینا نے اس کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ عورت خوبصورت تھی اور مردوں کو انگلیوں پر نچانا جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس بات کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ شیرے نے بتایا کہ ان کے محلے میں یہ ایک مشہور بات ہے اور یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ مقتول چودھری کے ساتھ بھی اس عورت نے ایسا ہی تعلق رکھا ہوا تھا۔ اس تعلق کو سرینا کا یہ دیور بھی یقیناً جانتا ہوگا۔ مجھ کو یہ بتا شیرے، کیا اس دیور نے یہ جرأت کی ہوگی کہ چودھری اکرم کو قتل کر دیتا؟ کیا کوئی ایسا ثبوت ہے کہ یہ شخص اس مکان میں گیا تھا؟ یہ دماغ سے نکال دیں۔ اس شخص میں اتنی جرأت اور غیرت ہوتی تو کچھ عرصہ پہلے چودھری کو قتل کر چکا ہوتا۔ خود ہی سوچیں، یہ تو بے غیرت آدمی ہے جس نے بڑے بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی بنایا ہوا ہے۔ میں نے شیرے سے پوچھا کہ نامہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ مقتول چودھری اکرم کے گھر ہے۔ وہ اب ماتم والا گھر تھا، اس واسطے وہاں کام کاج زیادہ تھے۔ اس وجہ سے میں نے شیرے کو کہا کہ وہ وہاں کیوں نہیں گیا۔ میرا تعلق چودھری کے ساتھ تھا۔ نامے نے چودھری کے علاوہ اس کی بیویوں کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق بنایا ہوا تھا۔ وہ تو اندر جا کر ان کے پاس بیٹھا بھی رہتا تھا۔ میں نے شیرے کے ساتھ تبادلہ خیالات شروع کر دیا۔ شیرا نامے سے زیادہ سیانا تھا، اس کو کسی طرح پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بات مشکوک ہے کہ مکان کے اندر کوئی عورت بھی تھی۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے دوسرے آدمی کہہ چکے تھے، وہ یہ کہ چودھری ایک عورت کو ساتھ لے کر اس مکان میں جانے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ تو بڑی اونچے بلکہ شاہانہ دماغ کا چودھری تھا۔ باتیں کرتے کرتے شیرے نے مجھ کو مشورہ دیا کہ جیدہ کو بلواؤں۔ جیدہ کو میں نے بلوانا ہی تھا، اس واسطے کہ پتہ لگ چکا تھا کہ وہ بھی مقتول کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی رول ادا کر رہی تھی، لیکن شیرے نے کسی اور ہی رنگ میں بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ جیدہ پر چودھری فریفتہ تھا۔ رازداری جو چودھری کی جیدہ کے ساتھ تھی وہ شیرے اور نامے کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ اس طرح شیرے نے مجھ کو قائل کر لیا کہ میں سب سے پہلے جیدہ کو بلاؤں اور اس کو ایسا نچوڑوں کہ آخری قطرہ بھی اس کے مغز سے نکال لوں۔ میں نے کہا کہ یہ تو پہلے میرے پروگرام میں شامل تھا۔ مجھ کو ایک بات اور یاد آ گئی، یہ میں نے شیرے سے پوچھی کہ کون بتا سکتا ہے کہ مقتول رات کس وقت گھر سے نکلا تھا اور کیا اس کے ساتھ کوئی باہر کا آدمی تھا یا کوئی اس کو بلانے کے واسطے آیا تھا؟ شیرے نے بتایا کہ یہ تو مقتول کی بیویاں یا بیٹا ہی بتا سکتا ہے، یا ڈیوڑی میں ساری رات ایک نوکر موجود رہتا ہے، وہیں سوتا ہے، وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ میں نے بڑی چودھرانی اور مقتول کی دوسری بیوی سے پوچھا تھا، دونوں نے ایک ہی جیسا جواب دیا تھا کہ چودھری کی پرائیویٹ زندگی میں کسی کو حق نہیں تھا کہ دخل دے۔ اس کے کمرے میں شام کے بعد کون آتا ہے، کون جاتا ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے، بیویوں میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتی، نہ کوئی دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ بیویوں نے صاف بتایا تھا کہ ان کو بالکل معلوم نہیں کہ وہ کس وقت اپنے کمرے سے نکل کر باہر گیا اور کس کے ساتھ گیا اور کہاں گیا۔ شیرے نے نوکر کا اشارہ دیا تو میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کے گھر جائے
اور رات کو ڈیوڑی میں جو نوکر سوتا ہے اسے ساتھ لے آئے۔ میں نے شیرے سے مقتول کی دونوں بیویوں کی بابت پوچھا کہ یہ کیسی عورتیں اور کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ شیرے نے کچھ وقت لگا کر ان دونوں عورتوں کی عادات کی بابت مجھ کو بتایا اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ دونوں لڑنے کی بجائے آپس میں بہت خوش رہتی ہیں اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی ایک نے دوسری کے خلاف چودھری کے آگے کوئی شکایت کی ہو۔ اس کی بجائے اکرم چودھری نے شیرے اور نامے سے کہا تھا کہ یار میری بیویوں کا آپس میں جو اتفاق اور پیار ہے یہ میرے واسطے ٹھیک نہیں۔ چودھری نے یہ بھی کہا تھا کہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ اس نے کوئی خاص بات گھر میں دیکھی اور غصے میں آ گیا تو دونوں بیویوں نے ایکا کر کے چودھری کی شکایت فوراً رفع کر دی اور بعض اوقات باتوں باتوں میں چودھری کا منہ پھیر دیا۔ اس طرح شیرے کے ساتھ باتیں کرتے اور اس سے باتیں پوچھتے ہوئے شیرے نے ایک خاص بات مجھ کو نوٹ کروائی۔ اس نے کہا نامے کو اس نے اسے 1 سال میں 3 بار نئی بیوی کے ساتھ کانا پھوسی کرتے دیکھا ہے، جیسے 2 دوست رازداری میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ بڑی چودھرانی نامے اور شیرے کو اپنے نوکر سمجھا کرتی تھی۔ شیرہ گھر کے اندر بہت کم جاتا تھا لیکن نامہ چلا جاتا تھا، اور جب دوسری بیوی آئی تو 3-4 مہینوں بعد نامے نے گھر کے اندر جانا زیادہ شروع کر دیا، اور پھر شیرے نے نئی بیوی اور نامے کو راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھا۔ اس سے مجھ کو کچھ شبہ ہوا کہ نامے کے دل میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو اس نے مجھ سے چھپائی ہیں۔ میں اس بابت فکر مند نہ ہوا، اس واسطے کہ مجھ کو اعتماد تھا کہ نامے سے پوچھوں گا تو وہ ساری بات میرے آگے رکھ دے گا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے اور میں نے اس دوران تھانے کا ایک اور دفتری کام بھگتا لیا تھا کہ کانسٹیبل چودھری کے نوکر کو ساتھ لے آیا۔ میں نے شیرے کو باہر بھیج دیا۔ میرے کانسٹیبل نے مجھ کو اشارہ کیا کہ میں الگ ہو کر اس کی ایک بات سنوں۔ نوکر کو میں نے اپنے سامنے بٹھا لیا تھا۔ میں اٹھ کر دروازے تک گیا کہ کانسٹیبل کی بات سن لوں۔ کانسٹیبل نے کہا کہ اس کو دیکھتے ہی نامہ دوڑا آیا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ کانسٹیبل نے اس کو بتایا کہ وہ نوکر کو ساتھ لینے آیا ہے۔ قریب کھڑے کسی آدمی نے اشارہ کر کے کہا کہ نوکر وہ کھڑا ہے۔ کانسٹیبل نوکر کی طرف چلا تو نامے نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے، وہ نوکر کو لے کر آتا ہے۔ کانسٹیبل رک گیا اور نامہ نوکر کے پاس چلا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً نوکر کو کہتا کہ اس کانسٹیبل کے ساتھ تھانے چلے جاؤ، بلکہ اس کو 3-4 قدم وہ پرے لے جا کر سرگوشیوں میں کچھ کہنے لگا اور نوکر سر ہلا رہا تھا۔ اس کے بعد نوکر کانسٹیبل کے پاس آیا اور کانسٹیبل اس کو تھانے لے آیا۔ میں نوکر کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بیچارہ نوکر تھا، اس واسطے اس کا ڈرنا ایک قدرتی بات تھی۔ وہ تو اس طرح آنکھیں پھاڑے مجھ کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے اور شاید میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کی، اس کو سمجھانے کے واسطے 1-2 باتیں کہیں کہ وہ ملزم نہیں اور وہ بالکل نہ ڈرے۔ اس کو یہ بھی کہا کہ یہ بڑے چودھری اور ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اس واسطے ان پر بھروسہ کرنا کہ کوئی نوکر کسی مشکل میں پھنس جائے گا تو یہ اس کی مدد کریں گے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو اپنی مشکل نوکروں کے گلے میں ڈال دیا کرتے ہیں، اس واسطے وہ ہر بات سچ بتائے اور اپنی گردن کسی کے پھندے میں نہ دے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ جب نامہ اس کے پاس یہ بتانے گیا تھا کہ اس کو کانسٹیبل تھانے لے جانے کے واسطے آیا ہے تو نامے نے اس کے ساتھ سرگوشی میں کیا بات کی تھی؟ نوکر کچھ گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب میں نے ذرا رعب سے اس کو کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے، وہ چودھری مارا گیا ہے جس کا وہ نوکر تھا، اور یہ نامہ وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے بتایا کہ نامے نے اس کو کہا تھا کہ تھانے دار پوچھے کہ رات کو چودھری کس کے ساتھ باہر گیا تھا تو نامے کا نام نہ لے۔ میں تم سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، رات کو چودھری کس کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہا تھا اور پھر کس کے ساتھ باہر گیا تھا؟ کیا اس کو کوئی بلانے آیا تھا؟ یا کیا وہ تمہیں بتا کر گیا تھا کہ کہاں جا رہا ہے اور کب واپس آئے گا؟ چودھری صاحب کے پاس باہر کے 2 آدمی بیٹھے رہے تھے۔ ان دونوں کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ یہاں کے رہنے والے لگتے ہی نہیں تھے۔ نامہ میرے ساتھ میری چارپائی پر ڈیوڑی میں بیٹھا رہا اور ہم حقہ پیتے رہے۔
پھر نامہ مجھ کو کچھ بتائے بغیر باہر نکل گیا۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد چودھری صاحب کمرے سے نکل کر ڈیوڑی میں آئے اور مجھ کو کہا کہ میں تھوڑی دیر کے واسطے باہر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ چودھری صاحب باہر نکلے تو میں بھی دروازے سے باہر گیا۔ 20-25 گز دور نامہ کھڑا تھا۔ چودھری صاحب اس کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ اکٹھے کہیں گئے تھے یا الگ الگ کسی طرف گئے تھے۔ مجھ کو یاد آیا کہ میں نے نامے سے پوچھا تھا کہ وہ اور شیرا شام کو چودھری اکرم کے گھر نہیں گئے تھے۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا تھا کہ اگر یہ شام کو وہاں گئے تھے تو شاید ان کو معلوم ہوگا کہ رات کو چودھری کس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں نامے نے کہا تھا کہ اس نے سارا دن چودھری کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی اور شام کو یا اس کے بعد وہ وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ صبح اس کو یہ خبر ملی کہ چودھری اکرم قتل ہو گیا ہے۔ میرے واسطے سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ نامے نے نوکر کو یہ کیوں کہا تھا کہ تھانے دار یہ پوچھے کہ چودھری کس کے ساتھ گیا تھا تو نوکر نامے کا نام نہ لے۔ اس سے پہلے نامے نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اس نے سرینا کے دیور کو واردات والے مکان کی طرف سے بڑی تیز تیز جاتے دیکھا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھا تھا، لیکن سرینا کا دیور گھر میں ایسی بیماری میں پڑا تھا کہ وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی نامے نے جھوٹ بولا تھا۔ اب مجھ کو شیرے کی اس بات میں خاصا وزن نظر آنے لگا کہ نامہ چودھری کی بیویوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھتا تھا اور چھوٹی بیوی کے ساتھ اس کو راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ نامے کو ساتھ لے آئے۔ پھر میں نے نوکر سے کچھ اور باتیں پوچھیں تو پتہ لگا کہ اس کو اندر کے حالات کا کچھ زیادہ علم نہیں۔ اس کو میں نے باہر بٹھا دیا۔ نامہ آ گیا۔ وہ مقتول کے گھر تھا اور مقتول سپرد خاک ہو چکا تھا۔ نامہ جب میرے دفتر کے دروازے میں آیا تو میری نظر اس کے پاؤں کی طرف چلی گئی۔ میرے دماغ میں فلیٹ شوز کا کھرا آ گیا۔ خیال آیا تھا کہ اجڑے ہوئے مکان میں یہی شخص نہ گیا ہو۔ اس نے کوئی اور ہی جوتی پہن رکھی تھی۔ میں نے اس جوتی کا کھرا چیک کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، اس واسطے کہ جائے وقوع والا کھرا اس جوتی کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نامے نے بڑی بے تکلفی سے مجھ کو سلام کیا اور میرے کہے بغیر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ایسی بے تکلفی رکھی ہوئی تھی اور اس سے مجھ کو کچھ فائدہ ہی پہنچتا تھا۔ ایک شک رفع کرنا ہے نامے یار، لیکن تم نے تو کل سارا دن چودھری کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی اور شام کو بھی اس سے نہیں ملے تھے، پھر تم شاید مجھ کو کچھ بھی نہ بتا سکو۔ ہاں جی، کل دن اور گزری رات کی بابت تو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ چودھری کہاں گیا اور کس کے ساتھ گیا اور کتنی دیر باہر رہا۔ پھر تم گزشتہ رات چودھری کے گھر سے 20-25 گز دور کھڑے کیا کر رہے تھے؟ اس سے پہلے تم نوکر کے پاس ڈیوڑی میں بیٹھے حقہ پیتے رہے تھے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ 2 آدمی کون تھے جو چودھری کے پاس آئے بیٹھے تھے؟ نامے کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی۔ اس نے حیرت سے میرے منہ کو دیکھا اور بولا کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی اور اپنا سوال ایک بار پھر کیا اور کہا کہ فوراً جواب دو۔ وہ چالاک آدمی تھا، اتنی جلدی ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ قتل کا معاملہ تھا، اس واسطے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ یہ ظاہر کرے کہ وہ چودھری کے ہاں گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے خلاف شبے سے ڈرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرے اور سیدھی بات پر آ جائے اور مجھ کو بتائے کہ چودھری اس کے ساتھ کہاں گیا تھا۔ اور تم نے ایک جھوٹ اور بھی بولا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ سرینا کے دیور کو واردات والے مکان کی طرف سے جاتے دیکھا ہے اور تم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کس طرح جا رہا تھا، لیکن اس رات نہ سرینا گھر سے نکلی نہ اس کا دیور، اور مجھ کو اس کی پکی شہادت مل چکی ہے۔ سرینا کا دیور بہت بیمار تھا اور جب میرے پاس آیا تو بھی اس کو بخار تھا۔ کہو یہ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ میرے دماغ میں یہ شبہ نہیں آیا تھا کہ چودھری اکرم کو نامے نے قتل کیا ہے یا یہ اس واردات میں شامل تھا۔ میرا شبہ یہ تھا کہ یہ کسی وجہ سے مجھ کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں یہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔
میں نے بہت بک بک کی لیکن وہ اتنا ڈھیٹ ثابت ہوا کہ اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ مقتول کی نئی بیوی کے ساتھ کیا کانا پھوسی کرتا رہتا تھا۔ اس کا جواب بھی جو اس نے دیا وہ میرے واسطے قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے آخر یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ شیرے اور نوکر نے اس کے خلاف غلط باتیں کہہ کر مجھ کو بھڑکا دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اور جب تک وہ ٹھیک جواب نہیں دے گا میں اس کو تھانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ مجھ کو اس پر ایسا شک نہیں کہ اس نے چودھری کو قتل کیا ہے۔ شام ہو رہی تھی۔ اس روز کے واسطے میں نے تفتیش کو یہیں رکھا۔ مجھ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، کوئی اشارہ بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے ASI کو کہا کہ وہ نامے کو تھانے میں پابند رکھے اور کل صبح اس کے ساتھ بات ہوگی۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ نامہ تو میرا بڑا پکا اور قابل اعتماد مخبر تھا۔ مجھ کو تو ایسی توقع تھی کہ یہ رات کو کسی وقت میرے گھر آ جائے گا اور میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا، اور ہو سکتا ہے قاتل کا بھی کچھ اشارہ دے دے۔ رات گزر گئی اور میں اگلے روز تھانے گیا۔ شیرے اور نوکر کو میں نے کل ہی فارغ کر دیا تھا۔ شیرہ میرے پاس آنے جانے میں آزاد تھا، نوکر میرے لیے بالکل بیکار تھا۔ تھانے پہنچتی DSP کا فون آ گیا۔ وہ انگریز تھا۔ اس نے پوچھا کہ چودھری اکرم کے قتل کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور قاتل کا کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں۔ انگریز افسر ایسے ہی کیا کرتے تھے، قتل، ڈکیتی اور اغوا کی واردات کو تو جیسے برداشت ہی نہیں کرتے تھے، اور تھانے داروں کے دماغوں پر سوار رہتے تھے کہ فوراً مجرموں کو پکڑو۔ میں نے DSP کی تسلی کی خاطر جھوٹ سچ رپورٹ دے دی اور یقین دلایا کہ 1-2 دنوں میں قاتل کو پکڑ لوں گا۔ میں نے زبانی یقین تو دلا دیا، لیکن میں بہت ہی پریشان تھا کہ میری تفتیش ابھی ابتدائی مرحلے میں ہی پھنسی ہوئی ہے۔ DSP اگر جنوں بھوتوں کو ماننے والا آدمی ہوتا تو میں کہہ دیتا میں جنات کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ جنات میرے دماغ میں آئے تو خیال آیا کہ نامے نے ایک یہ بھی کہانی گھڑی تھی اور مجھ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سوچا کہ جیدہ کو بلا لیا جائے۔ ایک کانسٹیبل کو بھیج کر جیدہ کو بلا لیا۔ اگر آپ میری نیت پر شک نہ کریں تو جیدہ کی بابت میں صحیح رائے دیتا ہوں کہ اس عورت کا قد بت اور شکل و صورت دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت عورت تھی۔ اس میں کچھ اور ہی طرح کی کشش تھی۔ ہونٹوں پر تبسم تھا جو بالکل قدرتی لگتا تھا۔ عمر 30 سال سے ذرا ہی اوپر ہوگی۔ اگر مقتول چودھری اس عورت کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا یا چودھری نے اس عورت کو اپنا کھلونا بنایا ہوا تھا تو یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں تھی۔ اس عورت میں وہ خوبیاں اور طلسم موجود تھا جو فرعونوں کو بھی زیر کر لیا کرتا ہے۔ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ یہ عورت مقتول کی ایک خاص چیز تھی۔ میں نے جیدہ کو سامنے بٹھا کر دوستانہ انداز میں کچھ باتیں کی۔ دوستانہ سے میری مراد یہ ہے کہ میں نے تھانے داری رعب نہ جھاڑا اور اس عورت کو یہ تاثر نہ دیا کہ میں تھانے دار ہوں اور اس پر حکم اور رعب چلا سکتا ہوں۔ جیدہ کو بھی میں نے وہی باتیں سمجھائیں جو مقتول کے نوکر کو سمجھائی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ان بڑے لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں نہ لکھے اور ان کی سزا اپنے سر نہ لے۔ یہ بھی کہا کہ چودھری مر گیا ہے، وہ قبر سے نکل کر اس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ پھر اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کی کوئی بات اور کوئی حرکت مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اس طرح اس کا دماغ صاف کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری استادی تھی، اصل بات یہ ہے کہ اس نسل کی عورتیں اور آدمی کھانے پینے کے یار ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ بند ہو جائے تو کسی اور دروازے پر جا دستک دیتے ہیں۔ جیدہ کے ساتھ بڑی لمبی باتیں ہوئیں۔ میں نے اپنا انداز تفتیش اور پوچھ گچھ والا رکھا ہی نہیں بلکہ دوستانہ بے تکلفی کے رنگ میں باتیں ہوتی رہیں۔ اس کو میں نے یقین دلا دیا تھا کہ اس پر کوئی الزام نہیں، اور اگر ہوا بھی تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا۔ میں یہ ساری گفتگو اور تفتیش بیان نہیں کروں گا، یہ اس واسطے کہ اس عورت نے کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ مقتول کی بابت مختلف افراد سے جو باتیں معلوم ہوئی تھیں اس نے بھی وہی سنا دی، لیکن ذرا تفصیل سے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے دماغ میں جو تصویر کہیں کہیں سے مدھم تھی وہ صاف ہو گئی۔
اس نے ایک نئی بات بتائی جو یہ تھی کہ نامے اور مقتول کی چھوٹی بیوی میں کوئی نہ کوئی راز کی بات تھی جو جیدہ کو معلوم نہیں تھی۔ یہ اس کو یقین تھا کہ نامے نے اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بنایا ہوا تھا، اور یہ ایک عام تعلق نہیں تھا جو مرد عورت میں ہوتا ہے، بلکہ بات کچھ اور ہی تھی، اور یہ بات اتنی چھپی ہوئی تھی کہ جیدہ تک کو پتہ نہ لگ سکا۔ جیدہ کو میرے پاس بیٹھے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا کہ کھوجی میرے دفتر میں داخل ہوا اور سر کے اشارے سے مجھ کو باہر بلایا۔ کھوجی ہر روز تھانے حاضری دیا کرتا تھا اور کچھ وقت گزار جاتا تھا۔ اس وقت اتفاق سے وہ تھانے میں موجود تھا۔ میں اٹھا اور باہر چلا گیا۔ وہ مجھ کو برآمدے سے نکال کر ذرا آگے لے گیا اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو مجھ کو فلیٹ شوز کا ایک کھرا نظر آیا تو مجھ کو یاد آ گیا کہ یہ اس کھنڈر کے اندر دیکھا تھا۔ میں تو اس معاملے میں اتنا تجربے کار نہیں تھا، لیکن پھر بھی پہچان لیا کہ یہ وہی کھرا ہے۔ کھوجی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ یہ وہی کھرا ہے۔ فلیٹ شوز تو کئی لوگ پہنا کرتے تھے اور ہر فلیٹ شوز کا کھرا ایک ہی جیسا ہوتا تھا، پھر اس کھرے کو ہم نے الگ تھلگ کیسے پہچانا؟ اس کھرے کے دائیں پاؤں کے دائیں طرف اور بائیں پاؤں کے بائیں طرف یعنی تلووں کے کنارے ذرا گھسے ہوئے تھے۔ بعض لوگ چلتے ہوئے پاؤں کو ذرا سا ٹیڑھا رکھتے ہیں، اس واسطے جوتوں کے تلوے باہر کی طرف سے جلدی گھس جاتے ہیں۔ میں شاید اپنی بات پوری طرح نہیں سمجھا سکا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کھرا فلیٹ شوز کے دوسرے کھروں سے ذرا مختلف تھا، یعنی اس میں ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ وہاں دونوں پاؤں کے کھرے موجود تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے برآمدے کی طرف دیکھا۔ برآمدے میں 3-4 کانسٹیبل بھی تھے۔ 3 یا 4 باہر کے آدمی بھی بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے جوتے دیکھے اور ایک کے پاؤں میں فلیٹ شوز نظر آ گئے۔ میں نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آیا تو میں نے اس کو 3-4 قدم چلایا۔ کھرے دیکھے تو وہی تھے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور تھانے کیوں آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ جیدہ کا خاوند ہے۔ جیدہ کو تھانے بلوایا گیا تھا اور زیادہ دیر ہو گئی تو وہ اس کو دیکھنے آیا ہے کہ کوئی زیادہ گڑبڑ والا معاملہ تو نہیں۔ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس کے چہرے پر ذرا سا بھی ڈر اور خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جیدہ، اپنے اس خاوند سے کہو کہ فوراً مان جائے کہ یہ چودھری کے قتل میں شامل تھا۔ میاں بیوی کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، آنکھیں ٹھہر گئیں اور دونوں حیرت زدگی کے عالم میں مجھ کو دیکھنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر کہا کہ یہ میری بات مان جائے۔ تب جیدہ کا خاوند بولا اور حیرت سے کہنے لگا کہ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس کو ذرا صاف کر کے بتایا کہ وہ جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر الزام سے انکار کیا اور وہ رونے پر آ گئے۔ جیدہ نے کہا کہ یہ قتل والی رات گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میں ان کے انکار کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اور آخر میں نے کہا کہ اس کے ان جوتوں کے کھرے بڑے صاف وہاں ملے ہیں۔ اوہو میری سرکار، جیدہ کے خاوند نے سکون کی آہ بھر کر کہا، یہ جوتے تو میرے ہیں ہی نہیں، یہ نامے کے جوتے ہیں جو میں نے کل پہنے ہیں۔ جیدہ کے چہرے پر بھی سکون لوٹ آیا۔ اس کے خاوند نے بتایا کہ کل مقتول چودھری کے گھر 2 دیگیں پکانی تھی، مہمان زیادہ ہو گئے تھے اور غریبوں میں بھی چاول تقسیم کرنے تھے۔ نامہ وہیں تھا اور کام کاج میں لگا ہوا تھا۔ یہ شوز نامے نے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے جیدہ کے خاوند کے پاس جا کر یہ شوز اتارے اور اس کو کہا کہ یہ وہ پہن لے اور اپنے جوتے اس کو دے دے۔ وجہ یہ بتائی کہ یہ جوتا اس کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہے اور یہاں بھاگ دوڑ زیادہ ہے۔ جیدہ کے خاوند کے ساتھ نامے کی گہری دوستی تھی۔ خاوند نے اپنا جوتا اتار دیا اور نامے کے یہ فلیٹ شوز پہن لیے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے شوز فٹ آ گئے۔ یہ بے تکلفی اور گہری دوستی کا اظہار تھا، ورنہ جیدہ کا خاوند کچھ پس و پیش کرتا اور ویسی کوئی وجہ بتا کر کہہ دیتا کہ وہ اپنے شوز نہیں دے گا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر ان میاں بیوی کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ان کو باہر بٹھائے رکھو اور نامے کو میرے پاس بھیج دو۔
اب نامہ میرے دفتر کے دروازے پر آیا تو صاف پتہ لگتا تھا کہ اس کے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ لاد دیا گیا ہے اور یہ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا۔ وہ جرائم اور پولیس کی دنیا کا کارندہ تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور تھانے دار کیسے کیسے کمالات کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس نے جیدہ اور اس کے خاوند اور پھر اس خاوند کے پاؤں میں اپنے شوز کو بھی دیکھ لیا ہوگا۔ آگے آجا نامے، کہانی ختم ہو گئی ہے، اب مجھ کو چکر نہ دینا، ورنہ میں جو چکر دیا کرتا ہوں وہ تم جانتے ہو۔ میں ایک بات سوچ کر اٹھا اور نامے کو بازو سے پکڑ کر برآمدے میں لے گیا، اس کے جوتے اتروا لیے اور جیدہ کے خاوند کے پاؤں سے فلیٹ شوز اتروا کر نامے کو پہنائے اور اس کو باہر کچی زمین پر لے گیا اور 2-4 قدم چلایا۔ کھوجی میرے ساتھ تھا، اس نے کھرے دیکھے تو بے ساختہ بول اٹھا، یہ ہیں صحیح کھرے۔ یہاں میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں، کھرے میں کھوجی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر وزن کتنا پڑا ہوا ہے۔ نامے کا جسم دبلا پتلا تھا اور جیدہ کے خاوند کا جسم موٹاپے کی طرف جاتا تھا، یعنی اس کا وزن نامے کے وزن سے تقریباً دگنا تھا۔ میں تو اس فرق کو نہ پہچان سکا، کھوجی نے فوراً پہچان لیا۔ میں نامے کو اپنے دفتر میں لے گیا اور کہا کہ وہ فوراً بول پڑے۔ میں 1 منٹ بھی انتظار نہیں کروں گا نامے، تمہارے سارے جھوٹ کھول کر تمہارے آگے رکھ دیے تھے اور آج فیصلہ ہو گیا ہے، تمہارے خلاف پوری شہادت آ گئی ہے۔ نہیں مانو گے تو اچھی طرح جانتے ہو تمہارا یہاں کیا حشر ہوگا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا دلواؤں گا۔ اس کو معلوم تھا کہ اب اس کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، اس کے آنسو نکل آئے اور وہ اٹھ کر میز کی اس طرف سے میری طرف آیا اور میرے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اس کو بڑے رعب سے اٹھایا کہ پہلے وہ اقبالی بیان دے، پھر میں اس کی مدد کر سکوں گا۔ وہ اس سارے عمل سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اپنی بہن کی خاطر، نامے نے روندی ہوئی آواز میں کہا، سرکار جی، اپنی کنواری بہن کو ٹھکانے لگانے کے واسطے یہ جرم کیا تھا۔ سوچا تھا نہیں پکڑا جا سکوں گا، لیکن اس کے بعد وہ بہت رویا اور میں نے اس کو رونے دیا۔ جب اس نے میری طرف توجہ دی تو میں نے ذرا شفقت سے 1-2 باتیں کیں اور کہا کہ وہ بیان دے دے، میں اس کی مدد کروں گا۔ اس نے بڑی لمبی کہانی سنائی کہ وہ کس طرح مقتول چودھری کا دوست بنا تھا اور اس کو کس طرح کھاتا رہا اور اس کی خاطر اس نے کیسے کیسے کام کیے۔ مقتول کی بابت اس نے جو باتیں سنائی وہ میں کسی نہ کسی کی زبانی لکھ چکا ہوں۔ میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے اتنا خطرناک جرم کیوں کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ رشتے تو آتے ہیں لیکن زیورات، کپڑے اور جہیز کے واسطے، ضروری چیزیں بنانے کے واسطے اتنے پیسے ہی نہیں۔ اس نے چوری ڈاکے کی بھی سوچی تھی لیکن اتنی ہمت نہ پڑی۔ وہ خود جرائم کی دنیا میں آ گیا تھا، اس واسطے سوچتا کہ اس کی بہن بھی غلط راستے پر نہ چل نکلے۔ اس نے آخر یہ راستہ سوچا کہ مقتول کی منت کرے کہ اس کو 15-20 ہزار روپیہ قرض دے دے، جس سے وہ اپنی بہن کی شادی کر دے اور پھر وہ قرض ادا کرتا رہے گا۔ مقتول بڑے گندے چلن کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ قرض دے دے گا اور اسی بہانے مقتول نے نامے کی بہن کو دیکھ لیا۔ نامے نے مجھ کو یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بہن نوجوان تو ہے ہی، کچھ خوبصورت بھی ہے، اس کا رنگ بڑا صاف ہے۔ مقتول چودھری نے ایک روز نامے سے کہا کہ کبھی اپنی بہن کو یہاں لے آنا، میں سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ ظاہر ہے چودھری نے بڑے مہذب طریقے سے یہ بات کی ہوگی، لیکن نامہ چودھری کے اشارے اور اس کی زبان سمجھتا تھا۔ نامہ اندر سے جل اٹھا اور سوچا کہ اس چودھری کی اتنی خدمت کی ہے، اس کو اس کی عزت کا بھی خیال نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مقتول نے دوسری شادی کی تھی، یعنی تقریباً 1 سال پہلے۔ نامے نے چودھری کو ٹالنا شروع کر دیا اور چودھری بھی نئی دلہن میں مگن ہو گیا اور چند مہینے گزر گئے۔ نامے نے یہ کمال کر دکھایا کہ مقتول کی چھوٹی بیوی کے ساتھ رازداری پیدا کر لی۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ چھوٹی بیوی بڑی چودھرانی کے ساتھ تو بالکل ٹھیک اور جھک کر رہتی تھی، لیکن چودھری کے خلاف اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس کا اظہار وہ نامے کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ نامے کے دماغ پر اس کی اپنی چھوٹی بہن ایسی سوار ہوئی
کہ وہ غلط راستے سوچنے لگا۔ اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کسی روز چودھری حکم ہی نہ دے دے کہ اپنی بہن کو یہاں لے آؤ۔ چھوٹی بیوی نے ایک روز نامے کو کچھ اس قسم کی بات کہی کہ اس چودھری کو زہر دے کر مار دیا جائے تو وہ اپنی پسند کے ایک نوجوان کے ساتھ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اس طرح یہ انکشاف ہوا کہ چھوٹی بیوی ایک نوجوان کے ساتھ محبت کرتی تھی اور وہ نوجوان بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، اور انہوں نے پروگرام بنا رکھا تھا کہ بھاگ جائیں گے، لیکن بغیر طلاق یا خاوند کی زندگی میں ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا یہ راز نامے کو دے دیا۔ نامے نے لڑکی کو کہا کہ وہ اس کو 15,000 سے زیادہ یا 15,000 ہی نقد دے دے تو وہ چودھری کو ختم کر دے گا۔ چھوٹی بیوی نے کہا کہ وہ کچھ نقد اس کو دے دے گی اور کچھ زیورات دے دے گی جو نامہ بیچ کر اپنا معاوضہ پورا کر لے۔ نامے نے 7,000 روپیہ اس لڑکی سے نقد وصول کر لیا اور سودا یہ طے ہوا کہ باقی رقم قتل کے بعد ادا کی جائے گی۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا جب 15-20 ہزار کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب 15,000 میں جہیز بھی بن جاتا اور شادی کے دوسرے اخراجات بھی نکل آتے تھے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، اس وقت سونا 25 روپے تولہ تھا۔ دوسری چیزوں کی قیمتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ نامے نے چھوٹی بیوی سے پیشگی رقم تو لے لی، لیکن اس نے چودھری کے قتل کا ابھی کوئی طریقہ نہیں سوچا تھا، یا سوچا تھا تو کوئی طریقہ اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ یہاں مجھ کو نامے کی دیانتداری کا خیال آیا۔ وہ چاہتا تو 7,000 رقم تھوڑی نہیں تھی، اسی سے بہن کی شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ موت آتی ہے تو اللہ کوئی سبب بنا ہی دیتا ہے۔ مقتول چودھری نے ایک روز عرصے بعد نامے سے کہا کہ اس نے ابھی تک اس کو اپنی بہن سے نہیں ملوایا۔ اب جو نامے کے اندر آگ بھڑکی، اس کی روشنی میں اس کو ایک طریقہ نظر آ گیا۔ اس نے غلاموں جیسے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں اپنی بہن آپ پر قربان کر دوں گا، آپ اس کی شادی کی ذمہ داری لے لیں۔ چودھری نے باتشیں کھلا کر کہا کہ یہ میں کر دوں گا۔ 3-4 دنوں بعد نامے نے مقتول کو کہا کہ اس کی بہن اس کے پاس آنے کو رضامند ہو گئی ہے، لیکن اس کے گھر نہیں آئے گی اور کسی ڈھکی چھپی جگہ آ جائے گی۔ چودھری نے کہا کہ ایسی جگہ تم خود بتا دو اور میں وہاں آ جاؤں گا۔ نامے نے یہ مکان بتایا جس میں چودھری قتل ہوا تھا۔ نامے نے یہ بھی کہا کہ وہ دری یا کمبل ساتھ لیتا آئے گا۔ موت نے چودھری کو یہ بھی بھلا دیا کہ بڑی اونچی حیثیت کا آدمی ہے اور بڑی ہی فضول سی جگہ جا رہا ہے، وہ تو موت اس کو لے جا رہی تھی۔ اس رات نامہ چودھری کے ساتھ ساتھ رہا۔ چودھری کے 2 ملنے والے آ گئے۔ نامہ ڈیوڑی میں بیٹھا رہا اور آخر باہر نکل گیا، اور پھر چودھری نوکر کو یہ بتا کر نکلا کہ وہ ابھی واپس آ جائے گا۔ چودھری نامے سے جا ملا جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ نامے نے اس کو بتایا کہ اس کی بہن اس مکان میں آ گئی ہے اور جب چودھری اندر جائے گا تو نامہ باہر کھڑا رہے گا۔ نامہ چودھری کو مکان کے اندر لے گیا اور چاقو نکال کر پہلا وار اس کی پیٹھ پر کیا۔ چودھری پیچھے مڑا تو نامے نے دوسرا اس کے سینے پر کیا اور اس کے ساتھ ہی چاقو اس کے ایک پہلو میں اتار کر دوسری طرف زور سے کھینچا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ چودھری گر پڑا اور اس کے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ نامہ جرائم کی دنیا کا آدمی تھا۔ اس نے تفتیشی افسر کو گمراہ کرنے کے واسطے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے جیب میں ڈال کر لے گیا تھا۔ اس نے یہ ٹکڑے وہاں پھینک دیے اور چودھری کی پہلی والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کچھ رقم تھی جو نامے نے نکال لی اور اس کو پتہ نہ چلا کہ 5 روپے کا ایک نوٹ وہاں گر گیا ہے۔ نامہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ نامے کا اقبالی بیان یہاں ختم ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ قتل کی اس واردات میں بڑی چودھرانی بھی شامل ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک روز چودھرانی نے نامے اور چھوٹی بیوی کو راز و نیاز کی باتیں کرتے پکڑ لیا تھا۔ چودھرانی کو کچھ اور ہی شک ہوا اور اس نے نامے کو ایسی دھمکیاں دی اور پھر چھوٹی بیوی کو بھی خوب لتاڑا کہ دونوں ڈر گئے، اور نامے نے یہ بات کھول دی کہ چھوٹی بیوی ایک لڑکے کو چاہتی ہے، اس کا ارادہ اس کے ساتھ بھاگنے کا ہے، لیکن شادی نہیں کر سکے گی۔ نامے نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ حیران رہ گیا
کہ چودرانی نے فوراً اپنا رویہ نرم کر لیا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اس خبیث چودھری کو اس دنیا کے تختے سے ہی کیوں نہ اٹھا دیا جائے، ایسے خاوند سے تو عورت بیوہ اچھی ہے۔ یہاں سے بات چلی تو بڑی چودرانی اس بات پر سنجیدہ ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سنا رہا، ورنہ یہ کہانی بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو دلچسپی اس میں تھی کہ آخر قاتل کون تھا، وہ میں نے بتا دیا۔ اب اس سازش کی مختصر وضاحت کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ چودرانی نے چودھری سے تمام کی تمام جائیداد اپنے بیٹے کے نام رجسٹری کروا لی تھی۔ چودھری کو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ اس میں چودرانی کی استادی بھی شامل تھی کہ اس نے یہ کام کروا لیا۔ اب چودھری کے قتل کی سازش تیار ہوئی تو چودرانی نے کہا کہ 7,000 روپیہ تو چھوٹی نے دے دیا ہے، باقی 8,000 روپیہ چودرانی دے دے گی اور نامے کے 15,000 پورے ہو جائیں گے، جس سے وہ اپنی بہن کو بڑی دھوم دھام سے بیاہ سکے گا۔ مقتول جب سپرد خاک ہو گیا تو اس شام نامے نے چودرانی سے 8,000 روپیہ نقد وصول کر لیا تھا۔ میں نے دونوں بیویوں کی دی ہوئی رقم نامے کے گھر سے قانون قاعدے کے مطابق برآمد کر لی۔ میں نے دونوں چودرانیوں کو گرفتار کر لیا۔ شاید میں ان کو نظر انداز کر دیتا، لیکن رقم برآمد ہوئی تھی، اس واسطے ان دونوں کی گرفتاری اور واردات میں ان کی شمولیت ضروری تھی۔ نامے نے اپنا اقبالی بیان مجسٹریٹ کو زیر دفعہ 164 قلم بند کروا دیا۔ نامے نے اپنے فلیٹ شوز احتیاط کے طور پر جیدہ کے خاوند کو پہنا کر اس کی جوتی خود پہن لی تھی۔ اس کو خیال آ گیا تھا کہ ان شوز کے کھرے جائے وقوعہ پر ہوں گے اور وہ تھانے جاتا رہتا ہے، کھرے پہچانے جا سکتے ہیں۔ میں نے کیس بڑی محنت سے تیار کیا، جس میں میری انگریز ڈی ایس پی کی ہدایت کاری بھی شامل تھی۔ کیس جب مجسٹریٹ سے ہوتا ہوا سیشن کورٹ میں چلا تو نامے کو سزائے موت سنا دی گئی اور دونوں چودرانیوں کو 3 سال قید بامشقت دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر ہوئیں۔ نامے کی سزائے موت برقرار رہی اور مقتول کی دونوں بیویاں بری ہو گئیں۔ وکیل نے اس نکتے پر بری کروا لیا کہ ایسا کوئی ثبوت اور شہادت موجود نہیں کہ ان دونوں عورتوں نے نامے کو رقم دی تھی اور قتل پر تیار کیا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔